گھر میں یہ پوزیشن تھی، والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے کے بعد والد صاحب کے قرآن پاک سے 56 روپیہ ملا تھا. یہ ہماری کل کائنات تھی. جب آپ نے حفظ مکمل کیا اس کے بعد پھر آپ دنیاوی تعلیم کی طرف آئے یا دین کی طرف چلا گیا؟ بچپن کے جو اوقات ہیں وہ والد محترم نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی سخت گزرے. جامعہ سلفیہ میں تعلیم حاصل کا سفر تھا، یہ کب شروع ہوا؟ عام مطالعے کے بغیر جو استاد پڑھاتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، اور جو مطالعے کے بغیر، تیاری کے بغیر خطیب خطبہ دیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے. آپ کی گھر میں جو تربیت کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کی مسز کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ زکوٰۃ کھا کر تم نے علم حاصل کیا اور آج تم کاروباری بن گئے. تم نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم جا کر کاروبار کرو. تنظیمی سفر کیسے آپ کا شروع ہوا؟ والدہ محترمہ مجھے انہوں نے یہ نصیحت کی ہوئی تھی، یہ وصیت کی ہوئی تھی. وہ فرمایا کرتی تھی کہ جب تمہیں میری موت کی خبر ملے نا تو میرے لیے وہیں سے دعا کر لینا، تم اپنی تعلیم چھوڑ کے نہ آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب میاں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں واہ کینٹ سے ان کا تعلق ہے. فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کشمیری ہیں اور سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو سعادت حاصل ہے کہ واہ کینٹ کی مرکزی مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ شکر ہے الحمد طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. شیخ، سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے یہ نشست کے لیے وقت عنایت کیا. شیخ، عموماً جب انٹرویو کا آغاز کیا جاتا ہے تو فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ کی سٹوری ذرا تھوڑی سی مختلف ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے بتایا کہ ابھی آپ 6 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو شیخ، آپ کا تو جو سفر ہے زندگی کا وہ پھر بڑے مشکل حالات میں شروع ہوا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے اسٹوڈیو کا، آپ کی اس پورے سسٹم کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرمائے. بہت اچھے نہج پہ آپ کام کر رہے ہیں. خاندانی پس منظر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تعلق آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے. صحیح. اور وادی نیلم کا وہ گاؤں جسے لوات بالا کہا جاتا ہے. اور اس گاؤں کی جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جو شیخ الحدیث رہے جامعہ دیوبند میں، یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، ان کا پیدائشی علاقہ بھی ہے، آبائی علاقہ بھی ہے. تو اس علاقے میں ہمارے والد محترم یا ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں یہ تقریباً 2 صدیوں سے اس علاقے میں امامت، خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ اس علاقے میں اگر دین کا چراغ کسی نے روشن کیا تو ہمارا خاندان تھا. الحمدللہ، ماشاء. اور ہر لحاظ سے ہمارا خاندان وہاں پر علمی ان کی ایک پہچان تھی اور سیاسی پہچان بھی تھی. میرے والد محترم سید یونس شاہ صاحب یہ چانگا کا ایک مقام ہے وادی نیلم میں، وہاں کے خطیب تھے. صحیح. 73 میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے اور اس وقت میری عمر 6 ماہ کی تھی. تو والد صاحب جب فوت ہوئے تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ وہ چونکہ ایک مسجد میں امام تھے اور جو ہماری کھیتی باڑی سے جو کچھ آتا تو اس سے تو بڑی مشکل سے گھر کا گزارا چلتا تھا. ہم 9 بہن بھائی تھے. تو آپ سب سے چھوٹے؟ میں سب سے چھوٹا، اور سب سے بڑا بھائی 17 سال کا، اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ 6 ماہ کا. تو ہمارے گھر میں یہ پوزیشن تھی. والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے کے بعد والد صاحب کے قرآن پاک سے 56 روپیہ ملا تھا. اللہ اکبر. یہ ہماری کل کائنات تھی. اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا. اور بڑے سنگین ترین حالات میں بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوئے، لیکن ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے منہ میں نوالہ بھی نہیں تھا، گندم یا جو کا نوالہ بھی نہیں تھا. تو چونکہ بچپن ہی سے والد صاحب فوت ہوئے، خاندان بڑا تھا، قبیلہ بڑا تھا، لیکن ہماری والدہ محترمہ جو ہیں وہ انتہا درجے کی ایک باصلاحیت خاتون تھیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خودداری رکھی تھی. اللہ. وہ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تمہیں مانگنا نہیں سکھایا، اور نہ میں دنیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے جو ہے مفلوق الحال ہیں. ہم نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور جو کچھ ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہمارے گھر میں جب کھانا پکتا تھا
تو مکئی کی روٹی کے 4 حصے کر کے، ویسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 4 حصے کر کے ان 4 میں سے 1 حصہ میں دیا جاتا تھا. اللہ. اس طرح ہمارے بچپن کے جو اوقات ہیں والد محترم نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی سخت گزرے، لیکن ہماری والدہ محترمہ نے ہماری تربیت کی، سب بھائیوں کو تعلیم دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کوئی بھائی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو کسی خاص مقام پر فائز نہ ہو. اور بالخصوص میں سب سے چھوٹا تھا، تو میرے لیے والدہ محترمہ کی بہت زیادہ دعائیں تھیں، فکر بھی بہت زیادہ تھی، دعائیں بھی بہت زیادہ تھیں. تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی جو بڑی معروف ہے ہماری فیملی کے اندر، کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے آگے لے کے جائے گا. تو یقیناً والدہ محترمہ کی وہ دعائیں تھیں، نہ تو ہماری لیاقت ہے نہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے، لیکن والدہ محترمہ کی دعائیں تھیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی گئے، اور پھر اس کے بعد اچھے حالات بھی، بہت اچھے دن بھی آ گئے، اور وہ اس طرح اچھے آئے کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ سعودی عرب میں چلے گئے 1980 میں. صحیح. تو وہ وہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو آئل نکالنے والی کمپنی ہے، ارامکو کے نام سے جو کمپنی بڑی معروف ہے، اس کمپنی کے اندر وہ ملازم ہو گئے. تو اس زمانے کے اندر ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو یوں ہمارے گھر کا جو ہے وہ یکسر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ بدلتا چلا گیا. پھر 82 کے اندر میں کراچی چلا گیا تھا. تب آپ کی کیا ایج تھی؟ 82 کے اندر میں 73 میں پیدا ہوا ہوں جی، اور 82 میں کراچی چلا گیا. اور فیملی کے ساتھ یا اکیلے ہی؟ نہیں، ہمارے جو بڑے بھائی تھے، ایک بڑے بھائی کراچی میں بھی رہائش پذیر تھے. اچھا. اور وہ جب کراچی میں تھے تو انہوں نے ہمیں کراچی بلا لیا. کراچی بلانے کا اس زمانے میں یہ ایک معاملہ تھا کہ اچھی تعلیم کے لیے لوگ کراچی میں جایا کرتے، کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ تھا. ابھی بھی میرے خیال پسماندہ ہی. یہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. اسکول میں جب ہم جاتے تھے تو میں نے 5ویں کلاس تک وہیں پہ پڑھا ہے. تو ہم روزانہ جو ہے کہ لکڑی لے کے جاتے تھے، اور نہ جوتے ہیں تو نہ کتابیں ہیں، نہ کاپیاں ہیں، نہ بستہ ہے. تو اس حالت میں ہم جاتے تھے وہاں، اور وہاں اساتذہ ہمیں ایک تختی پہ سارا کوئی لکھوا کر واپس بھیج دیتے تھے. تو ابتدائی تو صورتحال اسی طرح رہی، لیکن 5ویں کے بعد جب میں کراچی میں شفٹ ہوا تو وہاں ہمارے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک مدرسے کے اندر داخل کیا جو بالکل گھر کے ساتھ متصل مدرسہ تھا، اور وہ بریلوی حضرات کا مدرسہ تھا، جامعہ غوثیہ کے نام سے. اچھا. تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میری اس مدرسے کی ہے، جامعہ غوثیہ کی. ناظرہ ادھر سے پڑھنا شروع؟ ناظرہ ادھر سے پڑھا، قاعدہ ان سے پڑھا. پھر حفظ کے لیے جو ہے مجھے مولانا فدا الرحمن درخواستی، جو مولانا عبداللہ درخواستی کے بیٹے تھے، بہت بڑے پاکستان کے یہ دیوبندی علماء کے سرخیل لوگوں میں سے، ان کے مدرسے میں داخل کیا. تو حفظ میرا جامعہ انوار القرآن کراچی سے ہوا. تو اس طریقے سے یہ سفر جو ہے وہ کراچی سے. تو شیخ والدہ پھر آپ کا ساتھ کتنی دیر تک رہا؟ والدہ محترمہ تقریباً 15 سال کی عمر میں والدہ محترمہ فوت ہو گئی. میں کراچی وہ ادھر دیہات میں ہی رہی، آپ کراچی چلے گئے؟ جی، وہ گاؤں میں رہتی تھی، کراچی میں آتی تھی کچھ عرصے کے بعد، لیکن زیادہ تر گاؤں میں رہتی تھی. تو مجھے انہوں نے یہ نصیحت کی ہوئی تھی، یہ وصیت کی ہوئی تھی، اور ان کی وصیتیں ہمیشہ ہمارے مد نظر رہیں. وہ فرمایا کرتی تھی کہ جب تمہیں میری موت کی خبر ملے نا تو میرے لیے وہیں سے دعا کر لینا، تم اپنی تعلیم چھوڑ کے نہ آنا. ان کی یہ تمنا تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ دین میں ایک مقام حاصل کریں، اور اچھے عالم دین بنیں، اور اچھا وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کا کام کریں. یہ ان کی بہت بڑی تمنا. تو شیخ وہ دین کا پڑھی ہوئی تھی یا دنیا کا تھوڑا بہت 1-2 کلاسیں کہ نہیں؟ خود والدہ محترمہ جو ہے حکمت سے وابستہ تھی، حکیم تھی، اور طبیبہ تھی. اور اس زمانے کے اندر والدہ محترمہ کو دور دراز سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے تھے، اور والدہ محترمہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہوئی تھی. ان کے والد محترم جو ہمارے نانا تھے مولانا مقبول شاہ صاحب، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اس علاقے کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایبٹ آباد آئے، اور ایبٹ آباد میں بہت بڑے بڑے مدارس اور مساجد کے اندر وہ خطابت کرتے رہے، اور یہیں پر وہ فوت ہوئے. تو والدہ محترمہ کا جو پس منظر تھا وہ بھی بہت بڑا علمی تھا، اور ہمارا بھی جو پس منظر تھا وہ بھی الحمدللہ علمی تھا. تو اس لحاظ سے یہ دو چیزیں جسے کہتے ہیں کہ طرفین سے جو ہے خیر ملی ہے، کہ والدہ کی طرف سے بھی ہمیں علم کی دولت ملی اور علم کا شوق ملا، اور والد محترم چونکہ خطیب تھے اس علاقے کے اندر والد محترم معروف خطباء میں سے تھے، تو ان کی طرف سے بھی ہمیں علم ملا، اور علم کا ذوق اور شوق ہمیں ملا. اچھا شیخ، جو بچے کو تربیت کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جس عمر میں سب سے زیادہ فتنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ فتنے میں نہ پڑ جائے، تو وہ 15 سال کی عمر ہوتی ہے. 13 سے 17-18 سال تو بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اس عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلیں گی، آپ کراچی میں چلے گئے جو بڑا شہر تھا. تربیت کون کرتا رہا آپ کی ساری؟ میرے بڑے بھائی مولانا فضل الرحمان عثمانی
حفظہ اللہ تعالی جو ہمارے محسن ہیں، انہوں نے نہ باپ کی کمی ہمیں ہونے دی اس کے بعد، اور نہ ماں کی کمی انہوں نے چھوڑی۔ وہ ہمارے سر پر اس طرح رہتے تھے جس طریقے سے ایک سایہ رہتا ہے، اور ہمیں دن میں کیا رات میں کیا سوتے ہوئے ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں بھائی جان کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی طبیعت نرم بھی بہت تھی اور محبت بھی بہت کرتے تھے، اور اصولوں کے بہت سخت تھے وہ۔ ان کی ان باتوں نے ہمیں بالکل سیدھی لائن پہ رکھا۔ صحیح۔ اور کراچی اس وقت جو ہے MQM کا گڑھ تھا، اور بہت بڑے بڑے فتنے کراچی میں کھڑے تھے، نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی تھیں، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم کسی گلی کوچے میں جا کر کھیلیں، ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم کبھی بلہ ہاتھ میں اٹھائیں، ہمیں یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم فٹ بال اور گیند کھیلیں۔ وہ کہتے تھے جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر یوں سمجھیے کہ ہماری وہ یونیورسٹی گھر تھا۔ ہم مدرسے جاتے، مدرسے سے واپس گھر آتے، مدرسے سے اور گھر کے درمیان اگر 10 منٹ کا راستہ ہے تو 12 منٹ اگر ہوتے تھے تو بھائی جان پوچھتے تھے یہ 2 منٹ آپ نے کہاں لگائے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا، اور ہمارے اوپر انہوں نے نگرانی رکھی، جس نگرانی کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ دین پر بھی رہے اور سیدھی راہ پر بھی رہے، اور ہم اس ماحول کے اندر رہ کر بھی اس ماحول کا ہم نے اثر قبول نہیں کیا۔ شیخ، جب آپ نے حفظ مکمل کیا اس کے بعد پھر آپ دنیاوی تعلیم کی طرف آئے یا دین کی طرف چلا گیا؟ اصل میں ہماری جو فیملی کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ یہ اسکول کی تعلیم بھی مکمل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی تعلیم مکمل کریں، لیکن والدہ محترمہ کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نا تم لوگوں نے بخشوانا ہے، مجھے میرے اعمال اتنے نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے عالم دین بنیں اور میرے لیے وہ دعا کریں اور صدقہ جاریہ بنیں۔ تو ہمیں ہر وقت وہ یہ کہتی تھی دنیاوی تعلیم اتنی بڑی چیز نہیں ہے، دینی تعلیم سب سے بڑی چیز ہے۔ دین کی تعلیم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور دنیاوی تعلیم سے جو ہے بندے کی روزگار کے معاملات ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم سے جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ دین کی پہچان ہوتی ہے، لہذا ضرورت ہماری دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک ماحول ہے دنیاوی تعلیم کا بھی ہے تو وہ بھی وہاں پر حاصل کی ساتھ ساتھ، لیکن دینی تعلیم پر زیادہ زور رہا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں مدرسے کے اندر وہیں پہ کراچی میں داخل ہو گیا، جامعہ انوار القرآن کے بعد جامعہ رحمانیہ ہے بفر زون کراچی میں، مولانا عبد الرحمن رحمانی بہت بڑے دیوبندی عالم دین گزرے ہیں، ان کا وہ مدرسہ تھا۔ تو 2 سال تک میں وہاں پر ان کے ہاں رہا، پھر اس کے بعد اس سے اچھی تعلیم درس نظامی کے لیے، اس کے بعد اس سے اچھی تعلیم کے لیے پھر میں جامعہ فاروقیہ میں داخل ہو گیا۔ تو جامعہ فاروقیہ میں جو ہے باقی سلسلہ میرا تعلیم وہاں رہا۔ تو ادھر کتنے سال پڑھتے رہے آپ؟ جامعہ فاروقیہ میں ہمارے جو ہیں وہ 4 سال تھے جی۔ جامعہ فاروقیہ کے بعد 4 سال کے بعد پھر مجھے وطن واپس آنا پڑا، اور یہاں ہمارے کچھ معاملات کشمیر میں ایسے تھے جس کے لیے مجھے ایبٹ آباد میں شفٹ ہونا پڑا۔ تو ایبٹ آباد میں پھر مولانا شفیق الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے، یہ بھی بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، تو یہاں پر میں نے 1 سال یہاں پر پڑھا ہے۔ تو پھر واپس پنڈی جب شفٹ ہوا میں، تو پنڈی کے اندر پھر جامعہ علوم شریعہ ہے بیکری چوک ویسٹرج میں، راولپنڈی میں، بہت بڑا مدرسہ ہے، مولانا اسحاق صاحب کا دیوبندی عالم دین ہے، ان کے مدرسے میں پھر 2 سال تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ شیخ، یہ جو آپ کا جامعہ سلفیہ میں تعلیم حاصل کا سفر تھا یہ کب شروع ہوا؟ جامعہ سلفیہ کے حوالے سے اصل میں اس طرح تھا کہ حدیث پڑھنے کا شروع سے ہی شوق تھا، صحیح، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ زیادہ فقہ پر زور دیا جاتا ہے، 7-8 سال، اور 7 سال تک وہاں پر فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ فقہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ابتدا سے وہ شروع نہ کریں، اور فقہ کی کتاب کو پڑھنا یا پڑھانا وہ اپنے اصول اور ضابطے میں عین اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان کے ہاں ضروری ہوگی بھی، لیکن بہرحال وہ اپنے اس سسٹم کو چلانے کے لیے فقہ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آخری سال وہ حدیث پڑھاتے ہیں، اور حدیث بھی اس طرح پڑھاتے ہیں کہ حدیث کا دورہ ہوتا ہے۔ جی، تو دورے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بس 7 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، تو ان کو صرف آپ نے بس عبارت پڑھنی ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، اور عبارت حل بھی نہیں کرنی ہوتی، بس پڑھتے جانا ہوتا ہے، تبرک کے لیے، جس طرح ناظرہ پڑھتے ہیں بچے، جی تبرک کے لیے، بس تبرک ہوتا ہے کہ برکت حاصل کرنی ہے حدیث پڑھ کے۔ تو یہ ایک تشنگی باقی تھی کہ یہ حدیث نہیں پڑھی، اور حدیث سے ایک شغف بھی تھا اور حدیث کے لیے شروع ہی سے محبت بھی تھی۔ تو اس سلسلے میں نے مظفر آباد میں کچھ دوست سے کہا کہ یار مجھے کہیں حدیث پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یونس اسری رحمہ اللہ کا مدرسہ ہے مظفر آباد میں، آپ وہاں پر جو ہے داخل ہو اور وہاں پر دیکھیں، وہ اہل حدیث عالم دین ہیں۔ تو چونکہ میں خود دیوبندی مکتبہ فکر سے تھا اور بڑے مکتبہ فکر سے تھا، تو اس کی وجہ سے بہرحال اسری صاحب رحمہ اللہ کے بعد جب میں گیا تو اسری صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، آزاد کشمیر مرکزی جمعیت حدیث کے امیر تھے، اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ انتہا درجے کے سخی انسان، خوبصورت انسان اور پیار محبت کرنے والے انسان،
جو چیز میں نے حضرت عصری میں دیکھی نا جی وہ کہیں اور میں نے نہیں دیکھی. اچھا. تو حضرت عصری رحمہ اللہ نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور 4 سال تک میں ان کے ادارے میں رہا جی. ان کے ادارے میں مجھے جو ذوق علم کا ملا، جو محبت وہاں ملی، جو وہاں پر اہل حدیث منہج کو، فکر کو سمجھنے کا موقع ملا، یہ بنیاد تھی ساری چیزوں کی کہ وہاں سے میرا ذہن جو ہے بدلنا شروع ہوا. لیکن میں اہل حدیث نہیں ہوا تھا وہاں جتنا عرصہ میں رہا، اور میں دیوبندی ہی رہ کر میں پڑھتا رہا، وہاں میں اہل حدیث نہیں. انہوں نے کبھی فورس کبھی بھی نہیں کہا. ایک مرتبہ یہ اصل میں کمال اہل حدیث کا یہی ہے، کمال اہل حدیث کا یہ ہے کہ اہل حدیث کی فکر کے اندر تعصب نہیں. اہل حدیث کی مساجد کے اندر آپ دیکھیں کہ 80% دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی ایک نمازی کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کیوں نماز پڑھتا ہے. کسی کو گھور کر کسی نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھنے، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا، کوئی اپنے آپ کو وہاں پر غیر نہیں محسوس کرتا. جی. اسی طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے اہل حدیث مدارس کے اندر آج بھی دیوبندیوں کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے طلبہ ہمارے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں. ہمارے مدارس کے اندر ان کے اساتذہ پڑھاتے ہیں. یہ ہماری اہل حدیث منہج یا اہل حدیث فکر کی ایک تر و تازگی ہے، یا اس کی وسعت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو خیر سے روکا نہیں ہے، اور خیر ہر جگہ سے انہوں نے لی ہے. لیکن دوسری طرف بدنصیبی یہ ہے کہ اتنا کھلا ماحول وہاں پر نہیں ہے. وہاں لوگوں کو تاک تاک کے دیکھا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں. تو یہ حضرت عصری رحمہ اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ماحول کے اندر بہت خوبصورتی اور وسعت تھی. انہوں نے ایک مرتبہ نہ کسی استاد نے کہا، نہ کسی طالب علم نے کہا، نہ حضرت عصری نے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے رہے. اور میں ڈٹ کے پڑھتا تھا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عصری رحمہ اللہ کی مرکزی مسجد کے اندر میں فجر کی امامت کرواتا تھا، اور نہ میں رفع دین کرتا تھا، نہ میں کہتا تھا. تو کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے یہ آپ اس طرح جماعت کرواتے ہیں تو جماعت کے لیے تو اہل حدیث ہونا شرط ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے، اور خاص کر مدرسے میں جدھر بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اچھا پڑھتا ہے، اس کی قرات اچھی ہے، تجوید اچھی ہے، نماز اچھی پڑھاتا ہے، تو یہ نماز پڑھائے گا. تو یہ ان کی ایک حضرت عصری رحمہ اللہ کی محبتیں تھیں، اور ان کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس راہ کو سمجھنے کا موقع فراہم کر دی. تو پھر جامعہ سلفیہ انہی کی کاوشوں کے ساتھ اس طرح ہوا کہ وہاں سے جب میری اسی دوران تعلیم میں میری شادی ہو گئی. اچھا، دوران تعلیم ہمارے یہاں دوران تعلیمی شادیاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ پڑھے گا اور اس کے بعد کمائے گا، اس کے بعد پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ بندہ بچپن سے ہی پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ شرط ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. پاؤں پہ تو سال بعد کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم پاؤں پہ تو کھڑے تھے. تو فیملی کے اندر بھی یہی الحمدللہ ایسا ہی تھا کہ فیملی کے اندر آج تک، ابھی تک ہماری فیملی الحمدللہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ پڑھے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جوان ہو گئے، شادی کروا دی. تو یہی معاملہ بہن ہی میں نے اسامہ کے ساتھ بھی کیا، بیٹے کے ساتھ، ماشاءاللہ، اس کی بھی شادی ہم نے دوران تعلیم ہی کروائی. ابھی بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو 2 بچے بھی ہیں اس کے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہماری پھوپھی ذات بہن ہیں، تو ان کی بیٹی ہے، تو ان کے ساتھ میری شادی ہوئی. وہ راولپنڈی میں تھے یہ لوگ. اچھا. تو میرے سسر صاحب سعودی عرب میں ہوتے تھے، تو یہاں میری شادی ہو گئی. تو شادی جب یہاں پر ہوئی تو یہاں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. تو مجھے وہ ذوق علم کا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ معیشت کا مسئلہ بھی آ گیا، کیونکہ اب کوئی کمانے کا معاملہ بھی نہیں تھا، کوئی معیشت کا مسئلہ بھی نہیں تھا. تو ظاہر بات ہے پہلے بندہ ایک ہوتا ہے تو کوئی بھی بندے کو سنبھال لیتا ہے. جب فیملی ہو جاتی ہے تو پھر اب خود سنبھالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اس وقت پھر میں نے یہ کیا کہ بھائی پنڈی میں شفٹ ہو کر میں کچھ یہ معاملہ بھی دیکھوں، معیشت کا معاملہ بھی دیکھوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی علمی پیاس ہے اس کو بھی بجھا لوں. تو اس دوران جامعہ سلفیہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا کہ یہاں پر انہوں نے، حضرت عصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر آپ داخلہ لے لیں. اچھا. تو اس میں وہاں پر مولانا ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب وہ وہاں پر پڑھا رہے تھے اس وقت. ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ وہ وہاں پر پڑھا رہے تھے. ڈاکٹر عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ وہ وہاں پر پڑھا رہے تھے. اور بڑے بڑے اساتذہ تھے اس ٹائم. جامعہ سلفیہ اسلام آباد اساتذہ کے میں سمجھتا ہوں کہ چوٹی کے اساتذہ پاکستان کے یہاں پر تھے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ان کی شاگردی کا، اور میں نے ان کے پاس آ کر علم حاصل کیا الحمدللہ. تو 3 سال تک میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھتا رہا. شیخ، دوران تعلیم آپ کی طبیعت شرارتی تھی یا سنجیدگی کے ساتھ آپ پڑھتے رہے اور سارے معاملات چلتے رہے؟ سمجھے چونکہ یہ انٹرویو کی دنیا ہے، اس کو تو ہمارے استاد بھی دیکھیں گے، ہمارے کلاس فیلوز بھی دیکھیں گے، ہمارے شاگرد بھی دیکھیں گے. بے شک ایسے ہی. لیکن چونکہ وہ سارے موجود ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، طبیعت کے اندر سنجیدگی ایسی تھی کہ بچپن سے والد صاحب کا سایہ نہیں تھا. اچھا، اس کی وجہ سے سنجیدگی. والدہ محترمہ کی چلے جانے کے بعد پھر خاندانی پس منظر، پھر کچھ پریشانیاں، ہجرتیں، بار بار ایک علاقے سے دوسرا، تیسرے حالات. تو ان حالات نے نا یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم کر دی تھی. شروع سے یہ بات نہیں تھی کہ بچپنا تھا ہی نہیں.
یعنی کہ ہم نے کبھی, مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی کھیل کھیلا ہو, آج تک نہیں یاد کہ میں نے کبھی زندگی میں گراؤنڈ میں گیا ہوں, میں نے کبھی کھیلا ہو, میں نے کبھی کسی کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوں, میں چائے پینے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ چلا گیا, آؤ یار چائے پیتے ہیں. یہ میری زندگی بالکل نہیں تھی. میری زندگی یہ تھی کہ کتاب ہے اور مسجد ہے اور استاد ہے, بس یہ میری زندگی تھی. اور مجھے میرے ساتھ جو طالب علم رہتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نفسیاتی بندہ ہے, یہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے, یہ ہم سے بات تک نہیں کرتا. تو اس طرح کی میری پوزیشن تھی. اس کی بنیادی سبب وہ جو خاندانی پیچھے سے نظام چلا آ رہا تھا اس کا سبب وہ تھا, اور یہ تھا کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. جو تھوڑا بہت وقت ہے اس وقت کو سامنے رکھ کر ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو نتیجے پر نہیں پہنچتے, ان کے اور کئی سارے معاملات ہوتے, تو ہمارا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. پھر والدہ کی دعائیں تھیں, والدہ کی خواہش تھی, ان کی تمنا تھی کہ آپ نے ایک اچھا عالم دین بننا ہے, تو اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی. شیخ یہ جو آپ کا سفر گزرا, تعلیمی سفر جامعہ سلفیہ میں, ادھر اتنے بڑے اساتذہ, جس طرح آپ نے خود بتایا بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں, تو آپ کی فیوریٹ شخصیت کون سی تھی؟ اساتذہ میں سبھی فیوریٹ ہوتے ہیں جی, کوئی استاد ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ علم کا سمندر تھے, اور سمندر تو قطرے کی جو ہے نا وہ بنیاد ہوتے ہیں. تو اساتذہ میں میرے ساتھ جو بہت زیادہ جن کا تعلق رہا یا بہت زیادہ جن کی محبتیں میرے ساتھ رہیں وہ ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب رحمہ اللہ. جامعہ القریٰ کے یہ فاضل تھے اور کشمیر باغ کے علاقے کے رہنے والے تھے. بہت خوبصورت عالم دین, بہت بڑے عالم دین, بڑے وجیح عالم دین. انہوں نے بڑی شفقت کی میرے ساتھ. یعنی یوں سمجھیے کہ انہوں نے نا ایک سیدھی راہ پہ لگایا, انہوں نے ہمیں سکھایا. انہوں نے جس طرح پکڑ کے کسی کو اپنے ہاتھ سے چلایا جاتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس طرح چلایا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم بھی دی, ہماری تربیت بھی دی. بولنے تک کا انداز وہ سکھلاتے تھے, آپ نے بولنا کیسے ہے. چلنے تک کا انداز سکھلاتے تھے, آپ نے چلنا کیسے ہے. لباس تک سکھلاتے تھے. یہ جو لباس کے اندر تھوڑی بہت نظر آتی ہے بہتری, انہی کی مرہون منت ہے کہ وہ کہتے تھے علماء کا لباس بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے. عموماً اس حوالے سے طلباء میں اتنا ذوق نہیں پایا جاتا, لیکن ڈاکٹر صاحب کے اندر بہت زیادہ تھا, اور ڈاکٹر صاحب اپنے طلباء کی بڑی سجاعت سے تربیت کرتے تھے. خوبصورت جناح کیپ پہنتے تھے, لال سرخ چہرہ تھا ان کا, لال داڑھی تھی ان کی, خوبصورت, اللہ اکبر, کالی وہ شیروانی بعض اوقات پہن لیتے تھے یا کالا ویسکٹ پہن لیتے تھے, نیچے سفید کپڑے, فرشتے نظر آتے تھے اس طریقے سے, اس طرح یہ نا فرشتے ہیں. تو یوں ان کی ہم نے دیکھا ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب کو. تو ایک تو انہیں تربیت بھی کی, تعلیم بھی دی. دوسرا تھے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ. ڈاکٹر صاحب علم کا سمندر تھے. ڈاکٹر صاحب کے اندر جو علم تھا وہ ہم نے بہت کم لوگوں کے اندر. پھر انداز بھی, حکمت بھی, انداز بھی, بیان بھی انداز کا. پھر طلباء کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا, اچھا, کہ وہ طالب علم کو جو ہے یوں سمجھے کہ اس کی علمی پیاس بجھانے کے لیے وہ کبھی اپنے وقت کو پابند نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو, طالب علم کو وہ کہتے تھے کہ جس وقت تم نے علم حاصل کرنا ہے تم مدرسے کے اندر کہو گے وہاں پڑھائیں گے, تم باہر کھڑے ہو کے کہو گے وہاں پڑھائیں گے, تم گھر کے اندر کہو گے وہاں پڑھائیں گے. جہاں یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس علمی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ رکھا تھا جو کسی اور استاد کے اندر نہیں. یعنی کہ انہوں نے نہیں کہا کہ پیاسا کنویں کے پاس خود ہے, ایسے کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ رات کو 2 بجے بھی ہم لوگ گئے, استاد جی ہم نے مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, ہم نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جی آؤ اور پڑھو, اور وہ کھانا بھی کھلاتے تھے گھر سے. اچھا, اور ہمیں جو ہے پڑھاتے بھی تھے. کئی طلباء کئی دن تک ان کے گھر کے اندر رہتے تھے جی. لیکن ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو ہیں وہ علم, یعنی وہ ایک سمندر تھے علم کا, اور انہوں نے ہماری بہت تربیت کی. اور بہت علم, جو زیادہ تر اصل میں جو سوالات تھے نا جی, سوالات کے جو جوابات ہیں نا جی, یہ ایک ملکہ ہے علیحدہ, یہ ڈاکٹر صاحب پہ ختم تھا. آپ سوال کریں, عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ جواب دینے والے ہوں, تو پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ملکہ رکھا تھا. تو شیخ جو شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ, ان کے حوالے سے کوئی یادداشت میں جو چیزیں, شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی گہرائی حافظ عبدالرشید اظہر سے بھی ان کے اندر زیادہ تھی. اچھا, لیکن جو انداز بیان تھا وہ حافظ عبدالرشید صاحب کا غالب تھا, اور دلائل غالب تھے ان کے. حافظ صاحب کا انداز ان کی بھی اچھی تھی, بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. حافظ عبدالحمید صاحب جو ان کی دھیمی گفتگو تھی, ان کی گفتگو جو ہے یہ اور طرح کی تھی. ان کا خطیبانہ انداز تھا. پھر ان کی استحضار بہت زیادہ تھا, استحضار بہت زیادہ تھا. نہیں کہ دلیل جب دیتے تھے دلائل پہ دلائل. حافظ عبدالرشید صاحب جو ہے وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے, اس طریقے سے وہ استاد کو قرآن سنا رہے ہیں. تو پھر حافظ صاحب کا جو بیان تھا نا جی, یہ اگر تقریب بخاری میں بھی بیان کرتے تھے حافظ عبدالرشید صاحب, تو ان کا بیان ایسے ہوتا تھا جس طریقے سے وہ عام مجلس کے اندر بیان کر رہے ہیں. یعنی ان کا بیان عام ہوتا تھا, عام فہم ہوتا تھا, عام بندہ بھی اس بیان کو سمجھتا تھا. تو آج بھی ان کی تقاریر موجود ہیں,
وہ سنی جا سکتی ہیں کہ کتنا تقریبی بخاری کے اندر، حالانکہ جب محدث بیٹھتا ہے یا شیخ الحدیث بیٹھتا ہے تو وہ طلباء کو بات سمجھ آتی ہے، علماء کو سمجھ آتی ہے، عام بندہ جو ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن حافظ عبدالرشید صاحب کا کمال یہ تھا کہ عام بندہ جو ہے وہ علماء سے زیادہ سمجھ جاتا تھا وہاں سے، اتنی وہ عام فہم گفتگو کرتے. تو ان سے الحمدللہ پڑھنے کا موقع 3 سال تک ملا. حافظ عبدالحمید صاحب سے رحمہ اللہ، ان سے موقع ملا پڑھنے کا، اور ان کا یہ تھا کہ وہ علم کی جو بنیادی نکات ہوتے تھے اس پر بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے. یعنی کہ آپ کس عالم دین کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کس عالم دین کی کتاب آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، کس کی کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، ان چیزوں پر بہت زیادہ وہ زور دیتے تھے. اور الحمدللہ ہم نے ان کی ہدایات پر بہت شیخ ان کی طرف سے دی گئی جو نصیحتیں آپ کو کچھ اگر یاد ہوں تو آج کل طلباء میں کیونکہ مطالعہ کا خصوصی طور پہ ذوق نہیں پایا جاتا، استفادہ کرنے کی تو بات اگلی آ جاتی ہے نا، کتابیں ہی نہیں پڑھتے. تو موبائل کا جب سے یہ دور شروع ہوا ہے یا اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اصل میں میرے نقطۂ نظر سے نا جی، ہمارے یہ جو اساتذہ تھے انہوں نے ہمیں مطالعے کا اتنا عادی بنایا نا جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ زندگی مطالعے سے ہی چلے گی. عالم دین کی زندگی مطالعے کے ساتھ ہے. آج بھی مجھے تقریباً 28 سال ہو گئے جمعے پڑھاتے ہوئے، 28 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. جمعے کے دن اگر جمعے سے پہلے مجھے کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو مجھے پریشانی چھڑ جاتی ہے کہ میرا موضوع تو گیا. یوں سمجھیے کہ آج بھی میں 4 سے 5 گھنٹے کی تیاری کر کے جمعہ پڑھاتا ہوں. 28 سال ہو گئے جمعے پڑھاتے ہوئے، 3 سے 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی میں تیاری کر کے میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب وہ اساتذہ تھے کہ جنہوں نے ہمارے اندر ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ مطالعے کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. آپ مطالعے کے بغیر جو استاد پڑھاتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، اور جو مطالعے کے بغیر، تیاری کے بغیر خطیب خطبہ دیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے. کتنے لوگ ہمارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں جو نئے آتے ہیں، جو ٹائم لے کر آتے ہیں، جو ہماری بات سننا چاہتے ہیں، جو دین کی بات سننا چاہتے ہیں. اگر خطیب نے تیاری نہیں کی ہے تو کیا ان کو سنائے گا؟ یہاں تک کہ فجر کا درس میرا ٹوٹل 10 منٹ کا ہے، اس 10 منٹ کے درس کے لیے میں آدھا گھنٹہ تیاری کرتا ہوں. مغرب کا درس میرا 8 منٹ کا ہے، 8 منٹ کے لیے کم از کم میں 20 سے 25 منٹ کی تیاری کرتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تیاری کے بغیر، اگر میری تیاری نہ ہو میں درس نہیں دے سکتا. تو یہ اساتذہ کی تربیت کا اساتذہ کی تربیت تھی کہ تیاری، یہ تو تیاری جو ہے یہ آپ کا علم ہے. آپ علم لیں گے نہیں، آپ دیں گے کہاں سے؟ آپ علم لے کر جائیں اور آپ لوگوں کو دیں اور اس کا حق ادا کریں. تو الحمدللہ ان اساتذہ نے، حافظ عبدالرشید صاحب نے، عبدالحمید صاحب نے، ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب نے، مولانا اشرف صاحب نے، یہ ہمارے اساتذہ تھے اور انہوں نے ہمیں مطالعے کا شوق بھی ڈالا، ذوق بھی ڈالا، اور وہ آج تک الحمدللہ قائم ہے. شیخ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ زمانہ طالب علم میں ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی، تو پھر ظاہر گھر کے اخراجات چلانے کے لیے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کدھر سے کیا؟ پھر اس کا ایسے ہی ہوا کہ پنڈی میں ہی میں ایک ڈھونڈ رہا تھا کوئی مسجد وغیرہ مل جائے. تو ایک مسجد کے اندر میں گیا تو شناسائی کوئی بھی نہیں تھی. خاندانی ہمارا پس منظر وہ تھا، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے تھے، اور ادھر اب شناسائی کوئی نہیں تھی، کوئی جاننے والا نہیں تھا. تو ایک مسجد کے اندر مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی بندے کی جگہ خالی ہے کسی امام کی یا خطیب کی، تو آپ چلے جائیں. تو نسواری بازار راولپنڈی کے اندر یہ مسجد ہے آج بھی. تو میں وہاں چلا گیا تو وہاں کے جو متولی ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے. عارف صاحب ان کا نام ہے. تو میں ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کچھ بھی کروا لیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نا خادم کی جگہ خالی ہے، اور خادم بھی وہ جو لیٹرینیں صاف کرے. تو میں نے نا تھوڑی سی، مجھے پہلے تو معمولی سی پریشانی ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تربیت کے لیے یہ چیز اللہ نے مجھے دی ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کروں. میں نے زندگی میں کبھی جھاڑو نہیں اٹھایا تھا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی صفائی نہیں کی تھی. ظاہر بات ہے مدارس کے ماحول کے اندر اتنی بات نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک ذمہ داری کا معاملہ تو نہیں ہوتا. اپنا کمرہ صاف کیا، اپنی چرپائی صاف کی، اپنا بستر صاف کیا، یہ تو بات ہے، اپنے کپڑے دھو لیے، لیکن اتنا معاملہ نہیں تھا کہ پوری مسجد کا نظام بندہ دھونے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا جی میں کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ سفید کپڑے پہن کے اور سفید پرنا لے کے آتے تھے، اور وہ لا کر نا وہ باتھ روموں کے اس کے اوپر مارتے یا کسی چیز کے اوپر. تو اگر ان کا وہ رومال خراب ہو جاتا تھا تو ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے. تو میں نے کبھی نگاہ نہیں اٹھائی ان کے سامنے. میں نے کہا یہ قدرت کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے کوئی خیر نکالے گا. تو 6 مہینے تک میں نے وہاں پہ طور خادم کے کام کیا. میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم دین ہوں، میں دینی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، دنیاوی تعلیم میں نے پڑھی ہے. میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں محسوس ہونی، میں وہاں خادم کے طور پہ تھا. اچھا. لیکن میرے رب نے نا وہاں سے خیر نکالی کہ اسی مسجد کے بعد میں ایک اور مسجد ہے پنڈی خیبان سر سید میں، وہاں پر بطور میں امام کے اور بطور حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ کے بطور نائب خطیب کے وہاں پہ میں چلا گیا. ماشاء اللہ.
کیونکہ وہاں میں نے اچھا کام کیا الحمدللہ، تو اس سے اچھی ایک شہرت آ گئی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اچھا کام کرتا ہے. تو وہاں پر اس مسجد والوں نے جو پنڈی کی خیابان سر سید میں مسجد ہے، کھڈا مارکیٹ کے مسجد القدوس کے نام سے، اس مسجد میں حافظ عبدالرشید ازصفر رحمہ اللہ خطیب تھے. وہاں میں بطور امام کے اس مسجد کے اندر میں چلا گیا، اور 1 سال میں نے اس مسجد کے اندر بھی بطور امام کے، بطور قاری کے وہاں 1 سال میں نے گزارا. تو یہ وہاں سے معیشت کا ہمارا تھوڑا سا نظام جو ہے وہ چل پڑا. تو وہاں سے اس کے بعد میں باہر چلا گیا، کچھ عرصہ میں باہر رہا، دبئی میں رہا. دبئی سے واپسی جب میری ہوئی تو یہ مسجد جو ہے یہ خالی تھی. یہ لائق علی چوک علی مسجد، یہاں پر یہ 97 کی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ. 97 میں ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب رحمہ اللہ اس مسجد کے خطیب تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں دبئی میں ہوں. اور میرا اس وقت انداز یہ تھا کہ میں نے یہ شروع سے ہی میری یہی طریقہ تھا، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سفید کپڑے میں نے پہننے، گولڈن گھڑی میں نے پہننی، گولڈن چشمے میں نے پہننی، یہ ہمارا شروع سے ہی میرا وہ سمجھ لیں کہ ایک مارکا تھا. تو میں نے اسی طرح پہنا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت لباس پہن کے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں آج کل تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں آج کل دبئی میں ہوں. کہا دبئی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دبئی میں وہاں میں قالین کا کاروبار کر رہا ہوں، یہ انٹیک قالین کا. تو اچھی خاصی میری تنخواہ تھی اس ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 60,000 روپے تنخواہ تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تم نے لوگوں کے زکوٰۃ کھا کر تم نے علم حاصل کیا اور آج تم کاروباری بن گئے. تم نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم جا کر کاروبار کرو. کل قیامت کے دن ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا. اور یاد رکھو تیکو رمان شاہ کہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس دولت آ جائے گی لیکن علم ختم ہو جائے گا، اور تم اللہ کو کیا جواب دو. اتنی زبردست انہوں نے مجھے نصیحتیں کی. وہ میرا پاسپورٹ تھا جو بزنس ویزا تھا میرا، میں نے پاسپورٹ پھاڑ دیا. اچھا پاسپورٹ میں نے پھاڑ دیا. میں نے کہا استاد جی یہ لیں، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو ایک بات جو اس دوران بھی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کمیٹیاں، مسجد کی کمیٹیاں یہ ہیں، سخت ہیں، فلاں ہیں، علماء کے ساتھ لگتی نہیں ہے فلاں. تو میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ جی یہ کمیٹی والے بڑے تنگ کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بھی یہ بات کہہ دی. میں نے کہا جی یہ کمیٹیوں سے میری جان چھڑائیے گا، کہیں کسی ایسی مسجد میں مجھے لے جائیں کہ جہاں کمیٹیوں کا چکر نہ ہو. انہوں نے کہا کمیٹی ہوگی لیکن تمہیں پریشان نہیں کرے گی. تو یہ اپنی جگہ جو ڈاکٹر صدیق الحسن خان صاحب کی اپنی جگہ تھی، یہاں پر وہ خطیب تھے، انہوں نے اپنی خطابت کی جگہ پر مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا اور جمعہ باقاعدہ ایک پڑھایا، پہلا جمعہ، اور لوگوں کو نصیحت کی کہ یہ میں آپ کے حوالے ایک بچہ کر کے جا رہا ہوں اور یہ بہت باصلاحیت بچہ ہے. استاد کے جو میرے لیے الفاظ تھے جمعے کے دوران وہ میرا ذخیرہ تھے. انہوں نے کہا باصلاحیت بچہ ہے، یہ آپ کی مسجد کو رنگ لگا دے گا، اس علاقے کو رنگ لگا دے گا، صرف اس کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، اس کو آپ نے چلنے دینا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 27 سال ہو گئے مسجد کی انتظامیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی انتظامیہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ انتظامیہ کے لوگ کون سے ہیں، کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اتنی وہ میرے اوپر اعتماد کر کے سارا کچھ میرے اوپر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ مسجد جہاں پر پہلے میرے آنے پر جو ہے جب میں جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھا تھا تو 2 سے 3 افراد تھے، آج 2 حال یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے آنے سے پہلے الحمدللہ. بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. اور یہ الحمدللہ بعد میں وسعت یہ بعد میں ہوئی ہے، پہلے 1 کنال کی تھی، اب ہمارے پاس 7 کنال جگہ یہاں پر الحمدللہ موجود ہے. اس علاقے کے اندر سب سے بڑی جو مرکز ہے وہ یہی ہے الحمدللہ. شیخ آپ کی جو اولاد ہے اس میں کتنے بچے ہیں آپ کے، اور پھر دین کی طرف کتنے بچے آئے ہیں اور کبھی کیا پڑھ رہے ہیں وہ؟ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ اللہ ان سب کو دین کی طرف لے کر جائے، اور کوشش بھی یہی ہے. بڑا بیٹا اسامہ ہے، وہ الحمدللہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے LLM کیا ہے. پہلے شرعی لا کیا، شرعی لا کے بعد LLM کیا. حافظ قرآن ہے، جامعہ سلفیہ میں آخری سال میں پڑھ رہا ہے، اور ساتھ فجر اور عشاء کی نماز تقریباً کوئی 12 سال ہو گئے وہی پڑھا رہا ہے اسی مرکز میں، اور ترتیب سے قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ترتیب سے قرآن سناتا ہے وہ. اور اس سے ہٹ کر میری عدم موجودگی میں وہ درس دیتا ہے، اور پھر جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی الحمدللہ وہی دیتا ہے. آج سے بہت عرصہ پہلے جب میں یہاں سے جاتا تھا مسجد میں کہیں جمعہ میں دے دیتا تھا تو ہماری مسجد کے لوگ کہتے تھے آپ جمعے میں ادھر ادھر نہ جایا کریں شاہ صاحب، آپ نہیں ہوتے تو لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں. تو جب اسامہ نے جمعہ پڑھانا شروع کیا تو کئی لوگ مجھے ایسے ملے کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ شاہ صاحب اب آپ جتنے مرضی جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو متبادل ہمیں دے دیا. آج بھی ماشاءاللہ ہم نے پڑھا جمعہ ان کے پیچھے، بہت اچھی گفتگو کی. جی الحمدللہ. ابھی اس کی چونکہ ابتدا ہے زندگی کے، ابھی اور نکھار آئے گا، لیکن وہ لگتا نہیں کہ اسامہ ابتدا. جی اسامہ اچھا محنتی بچہ ہے. تو اس نے جو ہے وہ الحمدللہ ابھی اسی لائن پہ ہے. میں نے اسے یہی نصیحت کی ہے کہ ہماری کامیابی 3 کے اندر اللہ نے رکھی ہے، سکون بھی اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہے.
دنیا بھی اللہ نے اسی کے اندر رکھی. اب ہم مخلص ہو کر چلیں گے تو کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں گھاٹا نہیں دے گا انشاءاللہ. اور کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کبھی زندگی میں یہ پریشانی ہوئی کہ میرے معیشت کا نظام نہیں چل رہا, میرے معاملات کمزور ہیں, کھاتے بھی الحمدللہ اچھے ہیں, پہنتا بھی اچھے ہیں, سارا کچھ اچھا اللہ کے فضل سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں کوئی اس میں کمی نہیں دی ہے. تو باقی بچے بھی اسی لائن پر میں نے رکھے ہیں. اس سے چھوٹے 2 بچیاں اور 1 بچہ حافظ قرآن ہے. اور اس کے بعد جو بچے 3 ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں نے حفظ کروانا ہے. اور حفظ کے بعد حفظ لازمی ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں عالم دین کے لیے حافظ قرآن ہونا لازم ہے. جو علماء حافظ قرآن نہیں ہوتے ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. حافظ قرآن ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے اور پھر وہ دین کا کام کرے, تو اس کے اندر بڑی خیر ہے اور بڑی برکت ہے اس کے اندر. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے 8 بچے ہیں, 8 کے 8 بچے انشاءاللہ حافظ قرآن بنے اور 8 کے 8 عالم دین بنے. 4 تو الحمدللہ حافظ قرآن بن چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے عالم دین بھی بنیں گے. شیخ عموماً دیکھا گیا جس طرح آپ بھی جلسوں میں جاتے ہیں, اب مختلف شہروں میں جاتے رہتے ہیں, تو عموماً دیکھا گیا کہ اس طرح جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا جو سوشل ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کی اپنی اولاد جو ہے اس کی تربیت نہیں ہو پاتی. اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں. آپ کی گھر میں جو تربیت کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کی مسز کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تربیت بچوں کی کون کرتا ہے؟ اصل میں دونوں والدین مل کر ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اکیلی والدہ بھی کچھ نہیں کر سکتی, اکیلا والد بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو 2 کا نظام بنایا ہے نا والدین کی صورت میں, یہ بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر والد غفلت کرے گا تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا, والدہ غفلت کرے گی تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھی حساس ہوں بہت زیادہ. میری اللہ سے دعا بھی ہمیشہ رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے میری اولاد کے بارے میں نہ آزمانا. یہ اولاد کی جو آزمائش ہے بہت بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہے, اور خاص کر اگر خود عالم دین ہے بندہ, اولاد بے دین ہے, تو یہ اس سے بڑا درد ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا زخم ہی کوئی نہیں. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ عالم دین باپ ہو اور اس کی مسند پہ اس کا بیٹا کھڑا ہونے کے قابل ہو. جی الحمدللہ, یہ اللہ کا خاص کرم ہے, میرے اللہ کا خاص کرم ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال میں چونکہ باہر بہت زیادہ رہا جی, اور میرے پروگرام باہر بہت زیادہ ہوتے ہیں, آج بھی میری صورتحال یہی ہے, میں گھر کو بہت کم ٹائم دے پاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری جو مسز ہیں اسامہ کی والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, عالم دین ہیں ماشاءاللہ خود بھی, اور بہت ہی اچھی گھر کا نظام چلانے والی ہیں, مینیج کرنے والی ہیں گھر کے نظام کو. تو بلکہ یوں سمجھیے کہ میری 2 مسز ہیں, تو دونوں اس میدان کے اندر جو ہیں انتہا درجے کی دینداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اولاد کی تربیت کرتی ہیں. اور ہر معاملے میں ہم مل کر, ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پیار محبت میں بات کرتے ہیں, ہم بچوں کو سامنے بٹھا کر ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, پھر ان پر رائے مسلط نہیں کرتے, رائے ان کو سمجھاتے ہیں دوستانہ ماحول کہ بیٹا آپ کا اس طریقے سے آپ کا نظام چل سکتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا ہے. چونکہ ہم نے سختیاں دیکھی ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا اور انداز ہم نے کیا ہے کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے اگر بچوں کو آپ اپنے ساتھ منسلک نہیں کریں گے آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے. آپ کے بچے باہر جا کر کسی کو دوست بنائیں, وہ آپ کے گھر کے اندر آپ اپنے بہن بھائیوں کو دوست بنائیں. آپ کے بچے باہر جا کر کسی کو بات کریں, وہ آپ کے ساتھ کیوں نہ بات کریں, وہ آپ کے ساتھ کیوں نہ راز جو ہیں وہ شیئر کریں. تو ہم نے اپنی الحمدللہ بچوں کو یہی تربیت دی, اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی ہے کہ ہماری بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہ سارے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بات ہماری ہو تو ہم گھر کے اندر سارے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد میری عادت ہے, میں نے عربوں کی طرح ایک نظام رکھا ہوا ہے, ہم گھر سے ان بچوں کو لے جاتے ہیں, کسی وہ جنگل میں بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں, بچے ہنستے کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, اس سے ذرا ماحول اور بہتر ہو جاتا ہے. جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے علماء ٹائم ہی نہیں دے پاتے. ہاں بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یا وہ یہ والا ماحول پیدا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ میرے بچے بھی جو ہیں وہ خوش ہیں, اور الحمدللہ گھر سے بھی نظام اچھا چلتا. تو شیخ مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ کی بیگم نہیں بیگمات ہے ماشاءاللہ. تو شیخ آپس میں گھر میں کلیش نہیں رہتی, یہ یا کوئی مسائل تو نہیں پیدا ہوئے؟ پہلی شادی میری ہوئی ہے 91 میں, دوسری شادی ہوئی ہے 2003 میں. 2003 سے لے کر آج 2023 ہے, 20 سال ہو گئے. 20 سال میں ایک لمحہ یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوئی, ایک لمحہ. میں نے گھر بنایا ہے یہاں باہر, تو میں نے دوسری مسز کو کہا, میں نے کہا وہاں شفٹ ہو جائیں. تو سارا سامان دے کر, ہر چیز دے کر ان کو وہاں پر میں نے کہا کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں, تاکہ گھر چھوٹا ہے یہ, اور آپ مہمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے. تو ایک ہفتہ میں چلا گیا کسی بیرونی سفر پہ, واپس آیا تو وہ یہاں تھی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ, آپ کیوں آ گئیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے کہ گھر کے اندر اللہ کے فضل سے, اور یہ ہر ایک کا نہیں بنتا جی, اللہ کا فضل ہوتا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا خاص کرم ہے. جو میرا تجربہ ہے وہ ہر ایک کا تجربہ یہ نہیں ہوگا.
میرا تجربہ اتنا اچھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے بہتر بات کوئی بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 صالح اور نیک بیویاں دی ہیں, اور ایسی دی ہیں کہ جن کا آپس میں اتفاق اتنا زیادہ ہے کہ دونوں متفق ہو کر مجھ سے لڑ لیتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, لیکن آپس میں آج تک اللہ کے فضل و کرم سے نہیں لڑی. دونوں خاندانی ہیں, اچھے پس منظر سے ہیں, دونوں دیندار ہیں, اور دونوں ہی الحمدللہ ایک گھر میں رہ رہی ہیں. 20 سال سے نہ گھر بدلا ہے نہ جگہ بدلی ہے. تو یہ بچے جو ہیں زیادہ چھوٹی کے ہیں لیکن پالے بڑی نے ہیں. اللہ تو ان کو سارے بچے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت اپنی سگی ماں کے. تو یہ ہمارے گھر کا الحمدللہ ماحول ہے. ہمارے گھر کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل اور اس کے کرم کے بعد ان 2 جو میری بیگمات ہیں ان دونوں کا آپس میں حسن سلوک ہے کہ بچے بھی بہت پیار محبت کرتے ہیں اور ان کی بہت پیار محبت ہے, اور میں بھی پرسکون طریقے سے دین کا کام کر رہا ہوں. اگر یہ کوئی پروگرام دیکھ کے اگر کوئی بندہ یہ قدم اٹھاتا ہے تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی. ہاں اصل میں نا بات یہ ہے, دیکھیں ہمارے مختلف علاقوں کے مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. مکہ مکرمہ میں مرد غالب تھے, مدینہ طیبہ میں عورتیں غالب تھیں. اسی طریقے سے علاقوں کے اندر نا مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ہم قبائلی لوگ ہیں, ہمارا تعلق چونکہ وادی نیلم سے ہے اور وہ بیکورڈ علاقے سے ہے. ہماری عورتیں بڑی شکر گزار ٹائپ اور یوں سمجھے کہ کم پہ راضی ہونے والی, اور کوئی مقابلہ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ ماحول دینی تھا, تو اس لحاظ سے جب وہ آئیں تو میں نے بھی ان کو اس انداز سے چلایا ہے کہ ان کا نظام چل پڑا ہے. لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں, جس کی بنیاد پر دوسری شادی کرنے والا وہ پریشان زیادہ ہوتا ہے بنسبت خوشی کے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ پریشان زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں بعض علماء ایسے ہیں جن کی 4 شادیاں ہیں, ان کی مثال کوئی نہیں دیتا کہ وہ خوش باش ہیں, لیکن وہ تھوڑے سے ہیں, وہ تھوڑے ہیں, قلیل ہیں, لیکن قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تؤمنون. اصل میں قلیل ہی کوڈ ہوتا ہے, کثیر نہیں ہوتا. تو وہ قلیل ہمارے لیے دلیل ضرور ہے, لیکن یہ مسئلہ میرے خیال میں شریعت کا نہیں ہے, یا یہ مسئلہ کہ یہ صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد انسان کی اپنی اگر نیت درست ہے اور اس کو صحیح چلانے کا اگر انسان کے اندر صلاحیت ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بہرحال کرنا چاہتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن میرا تجربہ اچھا ہے. میرا تجربہ اتنا اچھا ہے کہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ دوسری کر لیں. اچھا شیخ, پورے یقین کے ساتھ آپ مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ پورے یقین کے ساتھ یہ مشورہ میں دے رہا ہوں کہ لوگ, کیونکہ جو ماحول جا رہا ہے نا جی آج کل, وہ اس طرح کا ہے کہ بچیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بچوں کی تعداد جو ہے اس لحاظ سے کم ہو رہی ہے. اور خود شریعت کا جو ضابطہ نہیں, شریعت کسی چیز کا جب ضابطہ دیتی ہے نا تو ضابطہ کسی اصول کے مطابق دیتی ہے, اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے, اس میں خیر ہوتی ہے. تو شریعت کے معاملے میں خیر ہے. کسی ایک فرد کی ناکامی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب سارے ناکام ہوں گے. ہر بندے کا تجربہ, ایک شادی بھی تو شاید ناکام ہوتی ہے نا, ہوتی ہیں, اس کو کوئی کوڈ نہیں کرتا, اس کو کوئی کوڈ نہیں کرتا. تو 2 بھی ہو سکتی ہیں, 2 کامیاب بھی ہو سکتی ہیں, اور ہوئی ہیں الحمدللہ. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے والد صاحب کی 2 شادیاں تھیں تو وہ بھی الحمدللہ کامیاب تھے. ہمارے دادا کی 2 شادیاں تھیں. ہماری پوری فیملی کے اندر میرے خیال میں 80% لوگوں کی 2 شادیاں ہیں. لیکن اب وہ نوجوان نسل میں آ کر کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ابا اجداد میں تو پیچھے زیادہ تھی, تو کبھی کوئی جھگڑا ہم نے نہیں سنا, کوئی لڑائی مار کٹائی نہیں سنی, کچھ بھی نہیں سنی. یہ تھوڑا سا نا اس معاملے میں پروپیگنڈا زیادہ کیا جاتا ہے, اصل حقیقت اس میں کم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, جن کو اللہ نے وہ شرائط دی ہیں جو شریعت ہمارے اوپر شادی کے لیے ڈالتی ہے, اگر کسی کو یہ چیز ہے تو وہ ضرور شادی کرے, کیونکہ یہ بہت اچھا تجربہ ہے, بہت خیر کا تجربہ ہے, بہت اچھائی کا تجربہ ہے. اس سے انشاءاللہ خیر نکلے. شیخ نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنی ہے؟ ہماری بیگمات کو نصیحت کریں, وہ تو کہتی ہے آپ نے کروائی تو گولی مار دینی ہے. نہیں, بیگمات کو یہ نصیحت ہے میری طرف سے, میری بہنوں کو, کہ دیکھیں صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے بہت نمونہ ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات, پھر ہمارے اسلاف کا طرز عمل. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خیر کس کے اندر ہے. تو خیر یقین جانے ہمارا نوالا دوسری نہیں کھا سکتی, میری محبت دوسری نہیں لے سکتی. جب یہ نظریہ ہوگا کہ نہیں, جس طرح وہ اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا نظام رکھ رہا ہے, میرے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ نظام رکھے گا, آپ یقین جانیے میرے خیال میں یہ معاملہ باعث نزاع نہیں ہوگا, باعث محبت ہوگا. اور ہم نے سینکڑوں فیملی ایسی دیکھی ہیں جو بہت پرسکون ہیں, بہت اچھا وقت گزار رہی ہیں. میں جو اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو اشیر بھی نہیں ہوں اس کا, لیکن مجھ سے اچھے لوگ جو ہیں مجھے اپنی سٹوریاں سناتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ رہیں, وہ علیحدہ نہیں رہتی. اس سے بڑی تو مثال ہی کوئی نہیں نا کہ ایک گھر میں رہ رہی ہیں اور عرصہ 20 سال سے 20 سال سے گھر میں رہ رہی ہیں, اور بالکل ساتھ 2 کمرے ملے ہوئے ہیں, 3 کمرے ٹوٹل ہیں ہمارے گھر کے. جی مسجد کے ساتھ گھر ہے, میں مسجد کے ساتھ گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں سمجھتا.
میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سب سے بڑا جو ہے، یہ حجرہ نہیں ہے، یہ میرے لیے تاج محل ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، میرے بچے وہاں نماز پڑھتے ہیں، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں، میری بیویاں مسجد کی خدمت کرتی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، تو یہ مسجد کا جو حجرہ ہے یہ حجرہ نہیں تاج محل ہے ہمارے لیے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ تو دونوں محترمہ کہتی ہے کہ ہم دور چلے گئے مسجد ہم سے چھوٹ جائے گی، تو لہٰذا ہم بھی یہیں پہ، بچوں کی تربیت ختم ہو جائے گی، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کی خیر کی وجہ سے ان دونوں کے اندر بھی خیر رکھی ہے، اور یہ معاملہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اچھا شیخ، سننے میں آیا کہ آپ کے پاس جو مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، ظاہر آپ مرکزی مسجد میں تو زیادہ تر طلاق کے مسائل لوگ لے کے آتے ہیں، تو ہماری کیا وجہ یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی ذمہ داری آپ کس کے اوپر سمجھتے ہیں آپ؟ ہماری یہ علاقہ جو ہے واکینڈ کا، یہ 99% تعلیم یافتہ علاقہ ہے، صحیح ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یوں سمجھیے منی پاکستان ہے، پورا پاکستان یہاں پہ اکٹھا ہے۔ یہاں کراچی کے لوگ بھی ہیں، تربت کی بھی ہیں، چمن کے ہیں، کوئٹہ کے ہیں، یہاں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ آرڈیننس فیکٹری ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر خاندانوں کے اندر شادیاں نہیں ہوتی، یہاں خاندانوں سے باہر ہوتی ہیں شادیاں، لوگ خاندانوں کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، جی تو یہاں خاندانوں کے باہر ہوتی ہیں شادیاں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو سبب ہے یہاں کثرت طلاق کا، وہ یہ ہے کہ خاندانوں سے باہر جو شادیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد جو ہے ماں سوائے ایک دو کی اور کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ رشتے مضبوط نہیں ہوتے، یہ رشتے مضبوط نہیں ہوتے، کیونکہ دین اگر آپ بیوی میں سے نکال دیں تو پیچھے تو بنیاد رہتی کچھ نہیں۔ تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے، فیکٹری ملازم ہے، گھر ہے، فلاں ہے، دے دیا، کچھ عرصے کے بعد آپس میں نظام نہیں چلا تو پھر وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اور تو کوئی چیز ان کو روکنے والی ہوتی ہی نہیں ہے۔ خاندان ہوتا ہے تو خاندان روکتا ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، فلاں روکے گا، یہاں تو روکتا ہی کوئی نہیں، تو وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہاں اس علاقے میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ علاقہ، سب سے زیادہ طلاقیں، بلکہ آپ حیران ہو گئے کہ یہاں نکاح کم رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس آئے روز کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس یہ طلاقوں کے فتوے لینے کے لیے لوگ نہ آتے ہیں، خاص کر طلاق ثلاثہ کے لوگ طلاق دے کر آتے ہیں، باقی علماء کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے، وہ تو اور باتیں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ فی مجلس واحد، ایک مجلس کے اندر طلاق ثلاثہ کا حل موجود ہے، تو لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، تو سینکڑوں نہیں، میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے یہاں لوگوں کے گھر واپس بسائے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کے قانون میں بھی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی گنا جائے گا نا، میرا خیال ہے۔ پاکستان کے قانون میں تو بہت پرانا لکھا گیا تھا، بہت پرانا لکھا گیا تھا، مشرف کے دور سے، یہ جب نسواں بل کے حوالے سے یہ بنا تھا تو اس وقت اس میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اسلامی نژادی کونسل نے سفارشات پیش کی تھی، 2 سال پہلے جی سفارشات پیش کی تھی کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 کنسیڈر نہ کی جائیں بلکہ وہ ایک مانی جائے۔ تو یہ ہمارے موقف کی الحمدللہ تائید تھی، جو مسلک اہل حدیث کا موقف ہے اور معروف موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر ایک ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ اسلامی نژادی کونسل نے بھی مانی، وہی ہمارے ثالثی کونسل کی طرف بھی آئی ہیں، وہی ہماری پنچایت کی طرف آئی ہیں، اسی کے مطابق ہدایات عدالتوں کو بھی دی گئی ہیں، اور اسی کے مطابق آج حنفی حضرات بھی ہم سے فتویٰ لے کر اپنے مسائل حل کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ جو اہل حدیث کا مسئلہ ہے وہ 100% اس میں درست ہے، اور بعین عین اس کے شریعت کے ضابطوں کے مطابق اور عین اصول اور ضابطوں کے مطابق ہے یہ مسئلہ، تو اس لیے اہل حدیث کے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسئلے حل بھی ہوتے ہیں ان کے۔ شیخ، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عہدے دار ہیں، تنظیمی سفر کیسے آپ کا شروع ہوا؟ یہاں جب میں آیا تو 97 میں، تو میرے لیے یہ تھا کہ جو تنظیمی سفر کا آغاز یہ ہوا کہ یہ مسجد جس پہ میں خطیب ہوں یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مسجد ہے۔ سینیٹر سعید میر صاحب کے بڑی کوششوں اور محنتوں سے اس کے اندر کافی ساری چیزیں بہتری ہوئی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ان کی مسجد ہے، تو یہاں پر کافی سارے اور عناصر بھی موجود تھے اور کافی ساری گڑبڑ تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کر کے یہاں پر کام شروع کیا الحمدللہ، جو میں خطبے تیاری کر کے دیتا رہا، لوگ متوجہ ہوتے رہے۔ تو تقریباً 1 سال کے بعد مجھے یہ ذہن میں آیا کہ جس تنظیم کی مسجد میں رہ رہا ہوں یہ تنظیم کون ہے، کن لوگوں پر مشتمل ہے، ذرا دیکھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر تحصیل ٹیکسلا میں سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے ان کا، تو پنڈی کے اندر ان کے امیر موجود ہیں اور پنڈی ضلعی سیٹ اپ موجود ہے۔ تو میں نے یہاں تحصیل کے اندر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر یہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد اپنی طرف سے رکھ دی۔ صحیح۔ پہلا امیر بھی میں ہی بن گیا یہاں پر، 98 کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پہلا امیر میں بنا۔ تو پہلے ورکر تھا، ورکر سے میں امیر بن گیا، تو پھر اس کے بعد 2004 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع راولپنڈی کا جب الیکشن ہوا تو ضلع کے اندر میں نے الیکشن میں حصہ لیا تو میں ضلع کا امیر بن گیا۔ اچھا، تو 2004 سے لے کر آج تک جو ہے وہ ضلع کا امیر بھی میں ہی ہوں۔ پھر 2009 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صوبہ پنجاب کا نائب امیر بنا، صوبہ پنجاب کا مجھے نائب امیر بنایا گیا۔ پھر 2013 میں مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شعبہ تبلیغ کا نائب ناظم تبلیغ بنایا گیا۔
پھر 2016 میں مجھے مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کا نائب ناظم اعلیٰ بنایا گیا. جب علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر مجھے جو ہے وہ جماعت کا یہاں پہ نیابت سپرد کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کے اندر سب سے اگر نچلی سطح سے کوئی بندہ چلا ہے تو یہ فقیر ہے. اچھا. کیونکہ میں ورکر کی حیثیت سے چلا, مسجد کی خادم کی حیثیت سے چلا تھا. تو اس جماعت نے میرے جیسے بندے کو قبول کیا ہے. اس جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹیج رکھا ہے. اس جماعت کے اندر بڑا درد دل اللہ نے رکھا ہے. اس جماعت کے اندر علماء کی وہ موجود ہے, کھپت موجود ہے. علماء کرام کی عزت اور احترام کا جذبہ بھی اس جماعت کے لوگوں کے اندر موجود ہے. پھر اس جماعت کا سٹیج بہت بڑا ہے جی, بہت بڑا ہے. پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں تو مرکزی جمعیت حدیث کی کوئی نہ کوئی آپ کو بنیاد وہاں پہ نظر آتی ہے. تو اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ سلسلہ تو ذہب سے جو ہے چلی ہے. ان کے آپ اگر پیچھے عمراء کو دیکھ لیں اور پیچھے ناظمین کو دیکھ لیں تو ایک باکردار لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے اس کے اندر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جماعت ہماری ساتھ لازم اور ملزوم ہے. ہر اہل حدیث کو یہ کوشش کرنی چاہیے تو اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہے جو 100 سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ بنائی گئی تھی اور ایک سوچ اور فکر کے تحت بنائی گئی تھی. اور الحمدللہ اس جماعت نے ہمیں عزت دی ہے, اس جماعت نے ہمیں احترام دیا. بلکہ میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ اہل حدیث ہونے کے بعد جو عزت اہل حدیثوں نے مجھے دی ہے, عتیق الرحمان شاہ کو دی ہے, وہ آج تک کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ماشاءاللہ. اور جن ذمہ داریوں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے مجھے بٹھایا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی نئے اہل حدیث کو ان ذمہ داریوں پر آج تک کسی نے بٹھایا. اس کی سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا میرے اوپر یقین اور میرا ان کے ساتھ اخلاص. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مخلص ہونے کے علاوہ اور میرے اندر کوئی چیز نہیں تھی کہ میں نے جب اس جماعت کو دیکھا تو اس جماعت سے پلٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھا. صحیح. نہ ہم نے جماعتیں بدلی ہیں, نہ ہم نے رخ بدلے ہیں, نہ ہم نے کوئی اور چیز بدلی ہے, نہ ہم نے موقع بدلا ہے. جب ایک جماعت کے ساتھ چلنا ہے تو اسی جماعت کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جماعت ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت حدیث ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. مرکزی جمعیت حدیث نے اگر ایک ورکر کو, میری کوئی پس منظر نہیں تھا یہاں پہ, ہمارا خاندانی پس منظر وہاں ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہمارے دادا ہیں, تو وہ کشمیر میں بہت بڑی گدی ہے اور وہ وہاں پہ ہے, وہ دیوبندی ہے. ہماری جو سیاسی گدی ہے آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان بننے سے پہلے میرے تایازاد بھائی پورے کشمیر کے ایم ایل اے تھے. پورے کشمیر کے ایم ایل اے تھے. ٹھیک ہے, ڈوگرا کی اسمبلی کے اندر مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ایم ایل اے تھے. ان کی آج بھی جو ڈوگرا کی اسمبلی کے اندر خطابات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, اور ہم نے سینیٹر صاحب میر صاحب کو پیش بھی کیے تھے, انہوں نے وہ پڑھے بھی ہیں وہاں جب ہمارے گھر گئے تھے کشمیر میں. تو اس کے باوجود الحمدللہ جب میں ادھر آیا ہوں نا جی, تو میں تو زیرو تھا. یہاں پہ تو ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہاں ورکر کی حیثیت سے آئے, ایک مسجد کے امام کی میں حیثیت سے آیا ہوں, ایک مسجد کے خادم کی حیثیت سے آیا ہوں. لیکن انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور قدم قدم پر میری رہنمائی کی. تو آج الحمدللہ جماعت کا ایک ذمہ دار ترین عہدہ میرے پاس ہے. یہ میرے پاس عہدہ نہیں ہے صرف, بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے پاس. میرے اوپر شاید میر صاحب بھی اعتماد کرتے ہیں اور انتہا درجے کا اعتماد کرتے ہیں. حافظ عبدالکریم صاحب انتہا درجے کا اعتماد کرتے ہیں. شیخ ابو تراب صاحب انتہا درجے کا اعتماد کرتے ہیں. جماعت کی پوری قیادت میرے اوپر اعتماد کرتی ہے. اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ان کی محبتیں ہیں اور ایک ہمارا ان کے ساتھ اخلاص ہے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ جماعتی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا ہمارا انشاءاللہ. شیخ, ابھی جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا, جو جماعتی اختلافات ہوتے ہیں یا جماعتوں کے اندر کچھ گروہ ہوتے ہیں, ان کے اختلافات عام لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. اختلافات تو شروع سے رہے ہیں نا. اچھا, اب سوشل میڈیا پہ اگر اس کو ڈسکس کریں تو جس طرح یہ جو دونوں طبقات, تینوں طبقات جن کے آپس میں اختلافات ہیں, سارا دن ایک دوسرے کو جن القابات سے پکارتے ہیں, نوجوان جو ہیں وہ تو تنظیموں سے خائف ہیں ویسے ہی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں, جس طرح ہم اختلافات کو جتنی شدت کے ساتھ اوپن فورم کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, نوجوان کل کو ان تنظیمات کو جوائن کریں گے جس طرح آپ نے ایک شوق کے ساتھ کیا تھا؟ یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدنصیبی ہے, اس کو میں اور سخت لفظ استعمال کر سکتا کیونکہ اس میں بھی شامل ہوں, سب شامل ہیں اس میں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہمارے بھائی ہیں, کسی بھی تنظیم میں چلا جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کر دوں, ابھی بات مباحلوں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جن کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی نہیں. تنظیم کے اندر بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں جی, اور تنظیم کے اندر ہوتے رہیں گے. مثبت کاموں کی تنظیم کے اندر اتنی بھرمار ہے کہ میرے خیال میں 24 گھنٹے بھی آپ لگے رہیں تو وہ کام ختم ہونے پہ نہیں آتے, چاہے جائے کہ ہم منفی کاموں میں لگ جائیں. نہ ہماری تربیت ہے, نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, نہ ہمیں یہ کرنے اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں, جو اہل حدیث ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے.
جو ادھر ہے ادھر ہے، ہماری تنظیم کے اندر ہے تو پھر بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، ہماری تنظیم سے باہر ہے پھر بھی ہماری سر آنکھوں پہ. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا جی کہ میرے منہ سے کبھی کوئی بات کوئی بندہ سنے گا کہ فلاں تنظیم کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی. کیوں؟ ہماری تربیت ہی یہ نہیں. میں تو قائدین کے قریب ترین ہوں قائدین کے، تو قائدین نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ الفاظ کہیں، آپ ان کو یہ جواب دیں. یہ جو لوگ جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی جماعت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، اگرچہ وہ مخلص ہوں گے جماعت کے لیے لیکن جماعت کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کی خاموشی جو ہے بہترین جواب ہوتا ہے. آپ خاموش ہو جائیں گے مسئلہ ختم ہو جائے سر گا. آپ آپ بولیں گے بہت سے کرنے کے کام ہے، جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ مڑ کے جواب آپ کے پاس چینل اتنے ہیں کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے. آپ کے پاس تبلیغ کا دعوت کا اتنا بڑا میدان ہے مرکزی حدیث کے پاس کہ وہ ختم اور نہیں یہ ہوتا. سب کو نصیحت ہے نا، مطلب یہ ایک کو نہیں ہے، سب کے لیے ہے. میرے نزدیک یہ میدان ہے، آپ اس میں دوڑ لگائیں، کس نے روکا؟ پہلے تو میرے اپنے آپ کو ہے، میری اپنی جماعت کے لوگوں کو ہے کہ خدا را اس معاملے میں نہ الجھے، اور دوسرا پھر ان بھائیوں کو ہے کہ خدا را جگ ہسائی نہ کریں. کسی زمانہ میں کچھ اختلافات ہمارے حدیث علماء کے اندر ہوئے تھے، جماعتوں کے اندر ہوئے تھے، تو بعد میں جب بریلوی حضرات نے کتابیں چھاپی تو وہ حوالے دیے گئے تھے کہ تمہارے اپنوں نے تمہارے پہلے ساتھ رسالوں میں یہ چیزیں ہوتی تھی، عام عوام کے پاس تو رسالے ہوتے ہی نہیں تھے. اب سوشل میڈیا پہ آ گئی، سوشل میڈیا پہ منٹ کے اندر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے خدا را جگ ہسائی کا باعث نہ بنائیں اس کو. ہم مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، ہماری توحید ہے کیا ہے، ہماری رسالت ہے کیا ہے، ہمارے پیغمبر پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری نمازوں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تنظیمی اختلاف وہ اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنظیم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے بہتر تنظیم یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے بہتر تنظیم یہ ہے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے اگر وہ کر لی تو کرتے رہیں، وہ کام کریں میدان کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے فتح یاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے. لیکن کم از کم ہمارے دوستوں کو ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر گفتگو کرنا، یہ میں ان کو بھی نصیحت کروں گا خدا را یہ اہل حدیثوں پر ظلم نہ کریں، اور ان کو بھی نصیحت کروں گا خدا را ایسے نہ کریں. کیوں کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ جماعت سے منحرف ہو جائے گی. بے شک وہ کہیں گے اگر جماعتوں کا یہ کام ہے تو ہم یہ کام کرنے سے باز رہے. اب متنفر ہو چکے ہیں. میرا بیٹا ہے اسامہ، یہ ایل دی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری رہا ہے، اور جب انتخابات ہو رہے تھے تو یہ صدر کے لیے یہ اپلائی کر رہا تھا کہ میں صدر بنوں گا. اس کو کہا گیا کہ آپ صدر بنیں. تو اس وقت مجھے کہیں سے کوئی خبر ملی کہ کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اسامہ کو ہم نے بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو میرے کان سے یہ بات صرف ٹکرائی تو میں نے اسامہ کو ہٹا دیا اس سے. میں نے کہا بیٹا میں اپنے بیٹے کی صلاحیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں اختلافات میں آپ پڑ جائیں. تو میں نے اپنے بیٹے کو پیچھے اصل دعوت سے ہی ہٹ جائیں آپ. نہیں، ہم نے اس کو پیچھے ہٹا دیا. میں نے کہا بیٹا آپ پیچھے آ جاؤ. تو میری یہی گزارش ہے کہ نوجوان نسل کل نہیں آئے گی، دین کے قریب نہیں آئے گی. آپ تو جماعت کی بات کرتے ہیں، نوجوان نسل دین کے قریب نہیں آئے گی اگر ہمارے اس طرح کے اختلافات رہے. تو دس بستہ میری گزارش کہ خدا ان اختلافات کو ختم کریں اور ان اختلافات کو اپنے دلوں کے اندر رکھیں، اور کہیں اظہار کرنے تو اپنی مجلسوں میں آ کر کریں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کریں. مجھ سے اختلاف ہے تو میری ذات سے آ کر کریں. سوشل میڈیا پہ کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا پہ یہ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جگ ہسائی کا باعث بنے گی، اور جماعت کی بدنامی کا اور مسلک اہل حدیث کی جو ہے خرابی کا باعث بنے گی. شیخ ابھی والدین سے بندہ نا 100 کلومیٹر دور ہونا تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا، اولاد دے دی. دنیا میں انسان کو جو جو نعمتیں مل سکتی ہیں وہ ساری الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. والدین کی کمی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ والدین کی کمی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ وہ درخت ہے کہ جس کے سائے سے جب بھی بندہ محروم ہوتا ہے تو بہت بڑی خیر سے محروم ہوتا ہے. ہماری ہر خوشی میں وہ ہمیں یاد آتے ہیں. میں جب میری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ میرا گلا خراب تھا تو میں نے قرآن سنانا تھا، تو میں نے والدہ سے کہا کہ میرا گلا خراب ہے. تو مجھے کہتی ہیں تم پریشان کیوں ہوتے ہو، پوری دنیا تیری آواز سنے گی، تیرے گلے کے اندر اللہ اتنی طاقت پیدا کرے گا پوری دنیا تے تیری آواز جائے گی. تو اب کینیڈا سے مجھے فون آتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم نے آپ کی تقریر یہاں سنی. تو میں کہتا ہوں والدہ کی دعائیں وہاں پہنچ گئی. ہم ہر لمحے کوئی خیر کا ایسا موقع نہیں ہے، کوئی خوشی کا موقع ایسا نہیں ہے، کوئی غم کا موقع ایسا نہیں ہے کہ جب والدین یاد نہ آتے ہوں. اور پھر اس لیے بھی یاد آتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے. انہوں نے میرے لیے ہمیشہ والدہ اس طرح گود اٹھا اٹھا کر دعا مانگتی تھی، اللہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اللہ ان کو ان سب میں سے بڑا بنا دے. تو آپ یقین جانیے میاں صاحب، مجھے آج تک زندگی میں نہیں محسوس ہوا کہ میرے پاس پیسے کی کمی ہے، میرے پاس کسی عزت کی کمی ہے، میرے پاس شہرت کی کمی ہے، میرے پاس کسی مولویوں کو عام طور پر علماء کرام کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس معیشت کا نظام نہیں. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آپ پھیر لیں، آپ کو ایک بندہ نہیں نظر آئے گا جو یہ کہتا ہو کہ عتیق الرحمان شاہ نے کبھی ہمارے سامنے اپنے لب کھولے ہوں. جماعت تک سے کہ میں کہتا ہوں، میری جماعت تک
ٹھیک ہے، ان تک یہ پوچھ لیں کہ شاہ صاحب نے کبھی 1 روپے کی ڈیمانڈ آپ لوگوں سے کی ہو؟ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اس میں میرے رب کا احسان بھی ہے، میرے والدین کی دعائیں بھی، اور میری جماعت کا اعتماد بھی ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز اللہ نے مجھے دی ہے، جو ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے میرے رب نے مجھے ساری دی، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے ایک کمزور انسان کو یہ ساری نعمتیں دی ہوئی۔ شیخ آخر میں نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ آپ میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی بہت سی تقاریر موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو تربیت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے کس حد تک افیکٹو سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت یہ میڈیا بن چکا ہے، کیونکہ میڈیا کے 2 میدان ہیں، ایک خیر کا میدان ہے، ایک شر کا میدان ہے۔ شر کے میدان میں اتنا کام ہوا ہے، اتنا ہوا ہے کہ اگر آپ خیر کے میدان میں نہیں آئیں گے نا تو شر کا میدان غالب آ جائے گا، اور اتنا غالب آئے گا۔ دیکھیں لوگوں کو پیاس تو ہے، اب وہ پیاس بجھانے کے لیے آپ پانی دے دیں یا میں دے دوں، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی طرف وہ جائیں گے۔ موبائل ہر بندے کی جیب میں ہے، کمپیوٹر ہر بندے کے پاس، انٹرنیٹ بھی دیکھتا ہر بندہ ہے، نیٹ ہر بندے کی ضرورت ہے، اب وہ دیکھتا تو ہے، اگر آپ خیر نہیں دکھائیں گے تو شر تو وہ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، وقت کیا اس کو جہاد سمجھا جائے۔ آج کے دور کا جہاد ہے یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دین کی بات کرنا۔ ہم جیو پہ جاتے ہیں، ایکسپریکس پہ جاتے ہیں، میں پی ٹی وی پہ میرے پروگرام مسلسل ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں جاتا ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، وقت کی حالات کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور میں یہ نصیحت کروں گا کہ سوشل میڈیا کے اندر کثرت سے ہمارے نوجوان جائیں اور کثرت سے دین کا دفاع کریں، کثرت سے الحاد کا دفاع کریں، کثرت سے دین حنیف کا دفاع کریں، کثرت سے وہاں پر قرآن و سنت کو پھیلائیں، تاکہ یہ جو شر ہے یہ کم ہو اور خیر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ شیخ بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے اور بڑا مزہ آیا، خصوصاً آپ نے پروگرام سے پہلے بہت اچھا کھانا کھلایا، تو اللہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں، عزت میں، علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب کے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ اور ان کی مسند کو سنبھالنے کی، ان کے ممبر کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آئے تو گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ، تو اجازت دیجیے، ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔